الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اسلام کے فرائض واجبات اور اس کا آج سبق نمبر 2 ہے۔ اسلام میں عبادات کی قبولیت کے لیے جسمانی پاکیزگی شرط ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت کے لیے وضو اور بعض اوقات غسل واجب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس آیت میں وضو کے فرائض واضح طور پر بیان کیے اور بعض حالتوں میں مکمل غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پاکیزگی حاصل نہ کی جائے تو نماز اور دیگر عبادات درست نہیں ہوتی۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ اسلام میں عبادات کی قبولیت کے لیے طہارت پاکیزگی بنیادی شرط ہے، اور طہارت حاصل کیے بغیر نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر کئی عبادات درست نہیں ہوتی۔ اس لیے شریعت نے طہارت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط اور کچھ فرائض مقرر کیے ہیں۔ ہم آج کے سبق میں طہارت کے واجب ہونے کے شرائط اور پھر غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض اور کچھ احادیث کے متعلق پڑھیں گے۔ تو طہارت کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ طہارت کے واجب ہونے کی کتنی شرائط ہے اور کیا کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ طہارت کے واجب ہونے کی 9 شرائط ہے۔ نمبر 1، اسلام یعنی مسلمان ہونا، یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، عقل مند ہونا، پاگل پر طہارت کے کوئی احکام نہیں ہے، اور اسی طرح بالغ ہونا۔ اور نمبر 4 پر ہے حدث کا پایا جانا، یعنی وضو یا غسل توڑنے والی چیزیں کوئی پائی گئی تو اس وقت وضو اور غسل سے طہارت کو حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، پاک کرنے والی چیز جیسے پانی یا مٹی کا ہونا، یعنی اگر آدمی ناپاک ہو جائے اور اس وقت پانی اور مٹی جس سے طہارت حاصل کرنے کی چیزیں اسے میسر ہو تو اس پر طہارت حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر بیماری یا کسی عذر کی بنا پر وہ پانی یا مٹی سے طہارت حاصل کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر وہ معذور ہے۔ نمبر 6، قدرت ہونا، یعنی استعمال پر طاقت ہو۔ اور نمبر 7، حیض کا نہ ہونا، یعنی عورت کو جو ماہواری آتی ہے اس ماہواری میں عورت پر طہارت کے مسائل واجب نہیں ہے، وہ وضو اور غسل سے طہارت حاصل نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح نمبر 8 پر ہے نفاس نہ ہونا، یعنی عورت کو ڈلیوری کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو عموماً خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو اس نفاس کے خون کے نکلنے کے وقت عورت پر طہارت فرض نہیں ہے، شرط نہیں ہے، یعنی پاکیزگی حاصل کرنا نفاس کے بعد ہوگا، نفاس کے وقت نہیں ہے۔ اور نمبر 9 پر ہے نماز کا وقت تنگ ہونا، یعنی اگر کوئی شخص بے وضو ہے یا بے غسل ہے اور نماز کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ ہی باقی ہے تو اب نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہے، یعنی اگر اب وہ تاخیر کرے گا تو تاخیر سے نماز قضا ہو جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے وقت میں اس پر طہارت حاصل کرنا شرط ہو جاتا ہے۔ تو یہ طہارت کے واجب ہونے کی 9 شرطیں ہیں۔ اب سوال ہے کہ غسل کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ تو جواب 3 چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1، جنابت کا ہونا، جنابت یعنی آدمی کی مل جائے، چاہے منی ہم بستری کی وجہ سے نکلے یا احتلام، خواب کے اندر نیند کی حالت میں احتلام کی وجہ سے منی نکلے، یا دین میں کچھ خیالات کی بنا پر اس کی منی نکل جائے۔ نمبر 2، عورت کو ماہواری آ جائے تو ماہواری کا خون ختم ہو جانے کے بعد، بند ہو جانے کے بعد میں عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، نفاس کے بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو عموماً خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، تو نفاس کے بعد میں عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ جنابت کے کتنے اور کون سے اسباب ہیں، یعنی آدمی کے جنابت کے لائق ہونے، بے غسل ہونے کے کتنے اور کون سے اسباب ہیں؟ تو علم فقہ کی ایک مستند کتاب جس کا نام نور الاضاء ہے، تو نور الاضاء کے مطابق جنابت کے 7 اسباب ہے۔ نمبر 1، دخول، یعنی مرد کا عضو عورت کی شرمگاہ یا دبر میں داخل ہو، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔
یعنی مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا، چاہے آگے کی ہو یا پیچھے کی، چاہے آدمی کو انزال ہو یا نہ ہو، یعنی آدمی کی منی نکلے ہو یا نہ نکلے ہو، تو اس حالت میں مرد کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا اور عورت پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 2، منی کا شہوت سے نکل کر ظاہر پر آ جانا بغیر جماع کے، یعنی اگر آدمی یا عورت کسی شہوت کے حالت میں شہوت کے خیال میں ہو اور اس خیالات کی بنا پر اگر ان کی منی نکل کر ظاہر ہو جائے، باہر نکل جائے، چاہے بغیر جماع کے ہو، تو آدمی اس عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، زندہ شخص کے اگلے یا پچھلے مقام میں مرد کے عضو کا چھپ جانا۔ اور نمبر 4، مردہ یا جانور سے بدفعلی لواطت کے باعث منی کا نکل جانا۔ اور نمبر 5، نیند کے بعد منی کا اثر کپڑوں پر پایا جانا جبکہ پہلے سے انتشار نہ ہو۔ وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سو کر اٹھے اور اپنے کپڑوں یا بستر پر منی کا اثر پائے، گیلاپن یا دھبا، لیکن نیند سے پہلے اسے شہوت یا انتشار کا کوئی احساس نہ ہوا ہو، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں احتلام ہوا ہوگا، منی نکلی ہے اور اس کا ثبوت وہ دھبا یا اثر ہے جو کپڑوں پر یا بستر پر پایا گیا۔ اگرچہ بیداری کے وقت انسان کو خود یاد نہ ہو کہ اس نے کوئی شہوت انگیز خواب تھا یا جسم میں حرکت و شہوت کا کوئی احساس نہ تھا، تب بھی جب منی کا اثر نظر آئے گا تو غسل فرض ہو جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ منی کا اثر صاف طور پر پہچانا جائے، یعنی وہ منی ہی ہے، نہ کہ پیشاب یا مزی وغیرہ، اور نیند گہری ہو، یعنی اونگ نہ ہو بلکہ ایسی نیند ہو جس میں ہوش باقی نہ رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غسل کے فرض کیا ہے؟ تو جواب، غسل کے 3 فرض ہے۔ نمبر 1، کلی کرنا، یعنی منہ کا کلی کی جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی ناک کے جو نرم حصے ہیں وہاں تک پانی ناک میں پہنچایا جائے۔ اور نمبر 3، پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا، اس قدر پانی بہائے کہ بدن کا ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہے، اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو غسل نہ ہوگا۔ اب سوال ہے کہ غسل واجب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب، غسل واجب کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، میت کا غسل، یعنی جس شخص کا انتقال ہو جائے اس کو غسل دینا واجب ہے۔ نمبر 2، کافر جنوبی کا اسلام لانا، یعنی کوئی شخص کفر کی حالت میں تھا، اسلام سے علاوہ دوسری حالت میں تھا، اب جب وہ اسلام لے آئے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، کافر عورت کا اسلام لانا حالت حیض یا نفاس کے بعد، یعنی اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کے بعد میں اسلام لے آتی ہے تو اسے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، نابالغ کا بالغ ہو جانا۔ اب ہم ان 4 کی تفصیل سے سمجھے۔ نمبر 1، مردہ میت کا غسل، پس مسلمان میت کو غسل دینا زندہ مسلمانوں پر واجب الکفایہ ہے۔ اگر بعض مسلمانوں نے اس کو ادا کر دیا تو باقی لوگوں کے ذمے سے ہو جائے گا، ورنہ سب گنہگار ہوں گے جبکہ ان کو اس میت کا علم ہو۔ اور کافر جنوبی، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ نہایا نہ ہو یا نہایا ہو مگر شرعاً وہ غسل صحیح نہ ہوا ہو، تو جب اسلام لے آئے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اور کافر عورت اگر حیض یا نفاس کا خون بند ہونے کے بعد مسلمان ہوئی تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اور نابالغہ لڑکی جب حیض کے ساتھ بالغ ہوئی تو حیض سے پاک ہونے کے بعد اس پر غسل واجب ہوگا، اور اسی طرح اگر نابالغ لڑکا احتلام کے ساتھ بالغ ہوا تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ اب آگے سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی عبادت ہے جن کے لیے وضو فرض ہے۔ جواب، 4 قسم کے عبادات کے لیے وضو فرض ہے، وضو کے بغیر صحیح نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، ہر نماز کے لیے اگر نماز کے وقت وضو نہ ہو تو اس نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، چاہے فرض نماز ہو یا واجب نماز یا سنت یا نفل نماز ہو۔ نمبر 2، نماز جنازہ، جنازے کی نماز کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے نماز جنازہ صحیح نہیں۔ اور نمبر 3، سجدہ تلاوت، یہ بغیر وضو کے صحیح نہیں ہوتا۔ اور نمبر 4، قرآن مجید کو بغیر غلاف کے چھونا، یعنی اگر قرآن مجید کو بغیر غلاف کے چھوتے ہیں تو اس وقت بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، وضو فرض ہوتا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن مجید
की आयत को कुरान मजीद को छू नहीं सकते, चाहे वह आयत दिरहम या दनानीर पर लिखी हुई क्यों ना हो या पोस्टर वगैरह पर क्यों ना लिखी हो, लेकिन उसको छूने के लिए वो दुश्मन है। सवाल होता है कि कुरान मजीद को छूने के बारे में क्या हुक्म है, तो जवाब कुरान मजीद को बगैर वजू छूना जायज़ नहीं, चाहे आयत लिखी हुई जगह हो या खाली जगह हो। बाद ने सिर्फ लिखी हुई जगह छोड़ने को मकरू कहा है, बाद ने सिर्फ लिखी हुई जगह छूने को मकरू लिखा है, मकरू कहा है। यानी साइड के पेज और हवाशी को छू सकते हैं, मगर सही पहला कौल और राज कौल पहला है कि कुरान मजीद के किनारे को भी छूना मना और हराम है, अगरचे वो फारसी या किसी और ज़बानी में क्यों ना हो। सवाल यह है कि वज़ू की कितनी किस्में हैं, तो जवाब वज़ू की 3 किस्में हैं। नंबर 1 फ़र्ज़ वज़ू, जब बेवज़ू मुहदिस यानी बेवज़ू शख्स हो और नमाज का इरादा करे तो उसके लिए वज़ू वाजिब है, वज़ू फ़र्ज़ है। नंबर 2 वाजिब वज़ू, तवाफ़ के इरादे पर जो वज़ू किया जाता है वो वाजिब होता है। और नंबर 3 मंदूब वज़ू, जो नींद से पहले या नींद के बाद या गिबत के बाद, इस तरह बहुत सी इबादतों के लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार के लिए वज़ू मुस्तहब होता है। और नंबर 4 वज़ू के फ़राइज़ क्या है, तो जवाब वज़ू के 4 फ़राइज़ 4 अरकान है। नंबर 1 पूरा मुँह धोना, नंबर 2 कौनियों समेत दोनों हाथ का धोना, नंबर 3 सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, नंबर 4 दोनों टखनों समेत दोनों पाँव का धोना। तो हमने आज के सबक में तहारत के शराइत और वज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ के मुतालिक पढ़ा है। जब आदमी को वज़ू या गुस्ल की ज़रूरत हो लेकिन अगर उसे पानी ना मिले तो फिर वो तयम्मुम के ज़रिए पाकीज़गी हासिल कर सकता है। तो अब सवाल यह होता है कि तयम्मुम किसे कहते हैं, तो जवाब है कि पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज़ से जो मिट्टी के हुक्म में हो, बदन को नजासत हुक्मिया यानी बेवज़ू और बेगुस्ल होने को नजासत हुक्मिया कहते हैं। नजासत हुक्मिया से पाक करने को तयम्मुम कहते हैं, यानी आदमी जब बेवज़ू और बेगुस्ल हो और उसे वज़ू या गुस्ल की ज़रूरत पड़े तो उस वक्त वो पाक मिट्टी से पाकी हासिल करता है और इसी पाकी हासिल करने को तयम्मुम कहते हैं। अब सवाल यह होता है कि तयम्मुम कब जायज़ है, तो जवाब यह है कि जब तयम्मुम के वाजिब होने की शर्तें पाई जाए। जब तयम्मुम वाजिब होता है, जायज़ होता है, तो तयम्मुम कब जायज़ होता है, तो जवाब है कि जब पानी न मिले या पानी के इस्तेमाल से बीमार हो जाने या बीमारी मर्द बढ़ जाने का अंदेशा हो तो तयम्मुम करना जायज़ होता है। अब तयम्मुम के वाजिब होने की शर्तें क्या है, तो तयम्मुम के वाजिब होने की वही 8 शर्तें हैं जो वज़ू के वाजिब होने की है। नंबर 1 आक़िल होना, यानी पागल और मजनून पर जब तहारत के मसाइल वज़ू और गुस्ल वाजिब नहीं है तो उस पर तयम्मुम भी नहीं है। नंबर 2 बालिग होना, यानी नाबालिग पर भी तयम्मुम का हकाम लागू नहीं होंगे क्योंकि वो भी तहारत का मुकल्लफ नहीं है। और नंबर 3 मुसलमान होना, काफिर का तयम्मुम मोतबर नहीं है, यानी अगर किसी ने बालिग होने या बेवकूफ़ी की हालत में, मजनूनी और जुनून के वक्त में या मुसलमान होने से पहले अगर तयम्मुम किया है तो इनके तयम्मुम सही नहीं होंगे। यानी अगर किसी शख्स ने अगर कोई बच्चा नाबालिग था उस वक्त तयम्मुम किया और फिर वो बालिग हो गया तो उसका तयम्मुम सही नहीं होगा। और नंबर 4 पाक मिट्टी पर कादिर होना, यानी अगर पानी ना हो और पाक मिट्टी भी ना हो और मिट्टी की जिन्स की चीज़ें भी ना हो तो उस वक्त तयम्मुम वो नहीं कर सकता। और नंबर 5 हदस का पाया जाना, हदस यानी वो बेवज़ू और बेगुस्ल हो तो उस वक्त वो तयम्मुम करेगा और वज़ू और गुस्ल का तयम्मुम एक ही है। और नंबर 6 हैज़ का ना होना, हैज़ का मुनक़ति होना, यानी हैज़ आ गया था तो औरत का हैज़ माहवारी का खून बंद हो गया तो उसे फिर तयम्मुम करेंगे। माहवारी के खून के जारी होने के वक्त उसका तयम्मुम कोई फ़ायदा नहीं देगा। और नंबर 7 के निफास, यानी डिलीवरी के बाद जो खून निकलता है उस वक्त में तयम्मुम करने से कोई फ़ायदा ना होना, वो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए निफास का मुनक़ति होना, यानी निफास का डिलीवरी के खून का बंद होना। और नंबर 8 साहिब उज़्र के लिए वक्त का तंग होना, साहिब उज़्र के लिए वक्त का तंग होना यानी बीमारी की वजह से पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता तो माज़ूर है। और इसी तरह या
پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ معذور ہے تو اس کے لیے تیمم تو ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس وقت تیمم واجب اور فرض ہو جاتا ہے جب نہ وقت نماز کا کم بچے، اور اگر وہ تاخیر کریں گا تو نماز اس کی قضا ہو جائیں گی، تو ایسے وقت میں اس کو تیمم فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ تیمم کے اندر 3 فرض ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونے سمیت ملنا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی نے سردی کی وجہ سے چمڑے کے موزے پہنے ہو تو اس موزوں کے وقت میں اس کو یہ رخصت کی طرح سے رخصت دی جاتی ہے کہ وہ وضو کے وقت پیر نہ دھوئے بلکہ موزوں پر مسح کر لے، تو اسے مسح علی الخفین کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کس قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ تو جواب 3 قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 چمڑے کے موزے، نمبر 2 اونی یا سوتی موزے جن کا تلا چمڑے کا ہو، اور نمبر 3 وہ اونی یا سوتی موزے جو اتنے موٹے ہو کہ خالی پہن کر 3 سے 4 میل چلنے سے نہ پھٹے۔ اور سوال یہ ہے کہ موزوں پر مسح کے کتنے فرض ہے؟ تو جواب 2 فرض ہے۔ مسح موضوع کی اعضائی سطح پر ہو جو پیر کی پشت پر ہوتی ہے کہ مسح، اور نمبر 2 مسح 3 انگلیوں کے برابر ہو اور انگلیوں کے مقام سے یعنی پیر کی انگلیوں کے سرے سے تسمہ باندھنے کی جگہ تک ہو۔ یعنی مسح کے 2 چیزوں موضوع کے مسح میں 2 فرض ہے۔ نمبر 1 مسح پیر کی پشت پر ظاہری قدم پر ہو، پیر کے نچلے حصے میں نہ ہو بلکہ اوپری حصے پر ہو۔ نمبر 2 پیر کی انگلیوں کے سرے سے شروع ہو اور تسمہ باندھنے کی جگہ تک ہو۔ تو ہم نے آج کے سبق میں طہارت کے واجب ہونے کی شرطیں اور اسی طرح غسل کے فرائض، غسل کے واجب ہونے کا تذکرہ، اور اسی طرح وضو کے واجب ہونے کی شرائط اور وضو کے فرائض کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد وضو کا بدل، یعنی اگر وضو نہیں کر سکتا ہے یا کسی عذر کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تو جو وضو کا بدل ہے تیمم، تو اس تیمم کے شرائط اور اس کے فرائض کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد وضو کے فرائض کے متعلق پڑھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم نماز کے فرائض کے متعلق پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے، ہمارا یہ کورس فرائض اور واجبات کے لیے خاص ہے، اس لیے ہم عبادات کی تفصیلات یعنی وضو کی چیز سے ٹوٹتا ہے، تیمم کی چیز سے ٹوٹتا ہے اور موزے کی مدت کب ہے، ان تفصیلات میں نہیں جا سکتے اور نہیں جا سکے، اس لیے ان کی تفصیلات کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی عبادات اور طہارت کے اوپر ایک مستقل کورس لائیں گے جس کے اندر عبادات کے تمام احکام اور طہارت وغیرہ کے تمام احکام ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم بات حدیث کے متعلق پڑھتے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے 5 احادیث پڑھی تھی۔ آج حدیث نمبر 6 ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تنہا اکیلے نماز پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو تنہا نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے والے کی نماز 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھنے والی ہوں گی۔ حدیث نمبر 7 ہے کہ جماعت کی نماز میں صفوں کو درست رکھنے کی ہدایت۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھی کرو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ یعنی اگر صفیں سیدھی ہوں گی تو نماز کامل اور مکمل ہوں گی، اور اگر صفیں صحیح نہ ہوں گی، صفوں میں خلل ہوں گی یا صفیں آگے پیچھے ہوں گی تو نماز کے اندر کچھ نقص ہوں گا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صف کے اندر خلل ہوتی ہے تو شیطان صف کے درمیان میں بکری کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے اور نمازی کی نمازوں کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر صفیں ہماری صحیح نہ ہوں گی تو شیطان کے خلل کی وجہ سے نماز ناقص اور ادھوری ہوں گی۔
اب حدیث نمبر 7 جس کا مضمون ہے سنت مؤکدہ نمازوں کی فضیلت۔ عن ام حبیبۃ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر صلاۃ الغداء۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رات دن میں 12 رکعتیں سنت پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ وہ 12 رکعت یہ ہے 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت اس کے ظہر کے بعد اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ یعنی ہم جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور فرض نمازوں کے ساتھ میں جو سنت اور نوافل نماز ہے ان میں سے 12 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے ان کی فضیلت ذکر کی ہے کہ فضیلت یہ ہے کہ جو یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ وہ 12 رکعتیں ہیں کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد سنت مؤکدہ، یہ 6 رکعتیں ہوئی، اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ تو کل 8 ہوئی، اور اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ تو کل 10، اور فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ کل 12 رکعت سنت مؤکدہ ہوئی۔ حدیث نمبر 9 جس کا مضمون جمعہ کی نماز کی فضیلت ہے۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ وتطہر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح الى الجمعة فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور طہارت حاصل کی، جس چیز سے بھی ممکن ہو سکے، پھر تیل لگایا، پھر یا خوشبو ملا، پھر نماز جمعہ کے لیے چلا اور 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کی، پھر نماز پڑھی جس قدر اس کی قسمت میں تھی، پھر جب امام خطبے کے لیے نکلا تو چپ رہا تو اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس جماعت سے دوسرے جماعت تک کے ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ فضیلت ذکر کی گئی کہ جس نے اس حدیث کے مذکورہ اعمال کو کیا تو اسے اس جماعت سے لے کے آئندہ جمعہ کے درمیان جو بھی گناہ اس کے درمیان اس کے ہوں گے تو گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو نمبر 1 ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا۔ نمبر 2 جس چیز سے بھی ممکن ہو یہ پاکیزگی حاصل کرے، اور نمبر 2 تیل لگائے یا اپنی خوشبو لگائے، پھر نماز جمعہ کے لیے چلے اور 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہو تو ان دونوں کے درمیان جا کر نہ بیٹھے بلکہ اپنے کو جہاں جگہ ملی ہے وہاں بیٹھے، اور جس قدر اسے توفیق ملی اس قدر اس نے سنن و نوافل کو ادا کیا ہے، اور امام جب خطبے کے لیے نکلا تو جب تک وہ خاموش رہا تو اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 10 ہے جس کا مضمون ہے جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد جانے کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول مثل المجهر كالذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صفوفكم ويستمعون الذكر۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ترتیب وار ہر ایک کا نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سویرے مسجد جانے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا۔ اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گائے کی قربان کی ہو، اور اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مینڈا قربان کیا ہو۔ پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں مرغی دی ہو۔ پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اللہ کے لیے مرغی کا انڈا دیا ہو۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔
اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے آئیں گا اسے اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد جو آئیں گا تو انہیں گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح جب جو آخر میں آئیں گا امام کے خطبے کے لیے نکلنے سے پہلے تو اسے مرغی کا انڈا دیا جائے گا، اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔